چونکہ سارے راستے بند تھے تو میں نے نورین تھی ہماری رپورٹر، ان کے ساتھ ایک لائیو کیا تھا ٹاک شاک ادھر سے پاک چائنا سینٹر سے، جو کہ میڈیا سینٹر میں گورنمنٹ نے نے بنایا دیکھا ہوا تھا تو لیکن اس کی کوالٹی بہتر اچھی نہیں تھی. پھر ہم نے اسے ڈاؤن کر دیا، ہم نے کہا کہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں، ہم نے پھر اس کو وڈرا کر لیا. حالانکہ اس کا کانٹینٹ اگر دیکھیں تو بڑا تھا، تو بڑا اچھا ہو گیا میرے خیال میں. اوورآل یار میرے خیال میں ہم اتنی نیگیٹو چیزیں رپورٹ کرتے رہتے شاہ ہیں. جی آپ تو ویسے حکومت کے بڑے کرٹک ہیں، اور کافی جو ہے نا ہمیشہ جو بھی ایشو ہو اس کے حوالے سے جو بھی ایک ہوتا ہے پوائنٹ کے اوپر آپ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. لیکن اس ایس سی او میں آپ کی کوریج دیکھ رہا تھا، آپ بڑا جو ہے ان کی حکومتی تعریفیں ترجمان کر رہے تھے. کیا آخر آپ نے اس میں جو ہے وہ دیکھی تبدیلی دیکھی ہے کہ جو آپ جو ہے وہ کرٹک سے ایک ان کے جو ہے نا وہ بن فخر گئے؟ میرے خیال میں اگین نا ابھی آپ نے جو بات کی کہ ہم گورنمنٹ کے، میں ذاتی طور پہ آپ کو پتہ ہے شہباز صاحب کا بہت بڑا ناقد ہوں، اور شہباز شریف صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کافی مہینے پہلے کی بات ہے، بلکہ 1 سال گزر گیا، تو تعارف ہوا تو میں نے انہیں پہلے جاتے کہا کہ میں تو آپ کا بڑا سخت مخالف ہوں. کہتے ہیں اسی لیے میں باہر تھا، ان کے اسٹاف افسر کے ساتھ تھا، تو وہ ایک دم آئے تو میں نے پیغام بھجوا دیا. یہ عطا تارڑ بھی تھے، پرانی بات. تو میں نے کہا جی میں تو آپ کا بڑا سخت مخالف ہوں. خرم دستگیر بھی تھے اس میں، مطلب پچھلے پی ڈی ایم والے دور میں، یہ پی ڈی ایم والے دور میں جب یہ پرائم منسٹر وغیرہ کا جو چلا ان کا. تو کہتے ہیں میں نے اس لیے آپ سے ملنا چاہا کیونکہ آپ میرے بڑے سخت مخالف ہیں. اچھا ویری کرٹسی. تو باوجود میں نے کہا صاحب مخالفت تو آپ کی جاری رہے گی. تو نہیں، کیا آپ نے تبدیلی کیا دیکھی ہے میں ایس بتاتا سی ہوں او کے میں حوالے سے؟ بتاتا ہوں دیکھیں میں شہباز صاحب کی شاید پالیٹکس سے میں اتفاق نہ کرتا ہوں اور بہت ساری چیزوں پہ اتفاق نہ کرتا ہوں، لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف کو اس بات کا کریڈٹ نہ دینا زیادتی ہے کہ اتنی سکسیسفل ایس سی او کانفرنس کروائی، ایونٹ کروایا. وہ کہ سیکیورٹی کے انتظامات تھے، پنڈی اسلام آباد میں لوگ تنگ ہوئے، لیکن ملک کے لیے بہتر ہوا، ملک کے لیے بہتر ہوا. بالکل. ٹیم لیڈر شہباز شریف صاحب تھے، لیکن ان کے ساتھ میرے خیال میں 2 اور 3 اور بندے، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب، ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے، فارن منسٹر ہیں وہ. اس کے ساتھ محسن نقوی، ظاہر ہے وہ وزیر داخلہ ہیں، لا اینڈ آرڈر ان کے پاس تھا. آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی، اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، پھر یہاں پہ رینجرز اور جو فوج کے جو رینجرز ہے، تعینات تھے، فوج، آرمی کی 111 بریگیڈ اور 111 بریگیڈ کے کمانڈر، 111 بریگیڈ بھی، ان کے کمانڈر بھی، اور ساتھ ساتھ یہ 10 کور کے انڈر آتی ہے، اور 10 کور کی انٹیلیجنس، ہماری آئی ایس آئی، ہماری آئی بی، ہماری اسپیشل برانچ، ایوری ون پلیڈ سب نے رول، کنٹریبیوٹ کیا. سب نے کنٹریبیوٹ کیا. لیکن 2 اور محکمے یا 2 اور 3 بندے ہیں، ان میں 2 خواتین ہیں اور ایک 2 افسر ہیں. اسپوکس پرسن فارن منسٹری کی، فارن منسٹری کی اسپوکس پرسن ممتاز زہرا بلوچ. فرینکلی میں دلی ان کی عزت میں کرتا ہوں. دیکھ رہا تھا آپ کے کویسچن سن رہا تھا. جی میں جینوئنلی میں ان کی بڑی، یعنی کہ میرے دل میں ان کی عزت اور بڑی ہے. کس طریقے سے خاتون اسپوکس پرسن آئیں اور وہاں پر گھنٹوں، مجھے پہلے سے پتا ہے کہ کارڈز وغیرہ بنانے تھے میڈیا کے. یہ سارا میڈیا کو فارن آفس وہ کر رہا تھا، میڈیا کو مینلی فارن آفس کر رہا تھا، وزارت اطلاعات کر رہی تھی. 2 اس میں ہے، ایک انٹرنیشنل میڈیا کو فارن آفس، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور لوکل میڈیا کو بھی وزارت اطلاعات، ان کا ای پی ونگ، اور ظاہر ہے اس کے جو انچارج ہیں وہ پریس انفارمیشن آفسر ہیں مبشر حسن، مبشر پی آئی او جی پی آئی او. انہوں نے بڑا کام کیا. اور ظاہر ہے اس سارے کام کو کون، میں نے کہا تھا نا کہ 2-3 خواتین ہیں. اچھا میں ویسے یہ آگے بڑھیں اس سے میں صرف اسی میڈیا سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھ لوں، پھر آپ اس پہ. جی دیکھیں کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ کنونشن سینٹر میں، میڈیا سینٹر بنایا انہوں نے اتنی کوئی 5 کلومیٹر دور چائنا سینٹر میں. یہ اس کی لاجک کیا تھی؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ جہاں پہ بھی جب بھی یہ ایس سی او کی میٹنگ ہوتی ہے، مین جو ایونٹ والی جگہ ہے وہاں پر آفیشیل میڈیا کو ہی الاؤ کرتے ہیں. ہندوستان میں بھی، آستانہ میں بھی، جہاں کہیں پہ بھی ان کی میٹنگ ہے. جو میڈیا جو ہوتا ہے، جو پرائیویٹ میڈیا ہوتا ہے، یہ ممبر کنٹریز کا میڈیا، اس کے لیے الگ ذرا فاصلے کے اوپر
میڈیا سینٹر بناتے اچھا ہیں. مطلب یہ ایس سی او کی باقاعدہ یہ یہی طریقہ ہے، کار یہی ہے، پروٹوکولز یہی، صرف پاکستان کا نہیں تھا یہ. بلکہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی وہ وزیر اعظم کی اوپننگ سپیچ ہو گئی، وزیر اعظم کی اس کے آخری، بعد وہ نہیں اور کیا وہ گیا. جے شنکر جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ان کی وہ نہیں ہوئی، تو کسی بھی لوگوں سربراہ کسی حکومت کی بھی نہیں ہوئی. وہ ان لوگوں کو پروٹوکولز کا پتہ نہیں ہے. پروٹوکول یہ ہے کہ جس ملک میں ہو رہا ہوتا ہے اس کا سربراہ اوپننگ ریمارکس دیتا ہے، اس کو لائیو کیا جاتا ہے، کلوزنگ کو لائیو کیا جاتا ہے، باقی ممبر اسٹیٹ آپس میں بیٹھ کے بات کرتی ہیں ان کو. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جس ملک کے نمائندے نے بات کرنی ہے اس ملک کے لوگ یا آفیشلز وہ دے سکتے ہیں ہینڈ آؤٹس، جو جیسے جے شنکر نے بھی اپنے ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کر دیا جو اپنی اسپیچ تھی یا جو بھی. ایگزیکٹلی. تو یہ آپ کو کلیئرٹی آ گئی. تو کمنگ بیک ٹو دا ورلڈ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 جو خواتین ہیں جو میں یہ کہوں گا کہ اس میں ان 3 خواتین کا بھی بڑا رول ہے. 3 خواتین. ایک خاتون ہیں آمنہ بلوچ صاحبہ جو کہ سیکٹری خارجہ ہیں، ریسنٹلی سیکٹری خارجہ اپوائنٹمنٹ، کیریئر ڈپلومیٹ، ٹھیک ہے. انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ان کی پوری ٹیم نے. ایس سی او کے ساؤتھ ایشیا کے جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، ایس سی او کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، پھر ڈی جی ساؤتھ ایشیا الیاس نظامی صاحب، پھر جنہوں نے جے شنکر کو ریسیو کیا، انہوں نے جے شنکر کو بھی ریسیو کیا. پھر ساتھ ہی ساتھ وڑائی صاحب ہمارے جو انڈیا میں ہیڈ آف مشن تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو لیڈ کون تھی؟ وزارت خارجہ بھی کی بھی لیڈ، یعنی کہ اگر ہم پورا کریڈٹ دے رہے ہیں ممتاز آرا بلوچ صاحبہ کو بھی، نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت کام کیا. میں میرے دل میں بڑی عزت ہوئی کہ آپ دیکھیں وہ خاتون کتنے دنوں سے کام کر رہی ہے، پھر وہ آ کے میڈیا سینٹر میں آ کے پاکستان کا کیس لڑ رہی ہے، تمام لوگوں کو فردن انٹرویو دے، پاکستان کا کیس لڑ رہی ہے نا، اور ٹائم کی پرواہ نہیں، کھانے پینے کی پرواہ نہیں. تو لیڈ کون ہے؟ سیکرٹری فارن افیئر. وہ بھی سیکرٹری فارن افیئرز، جنہوں نے ظاہر ہے یہ ڈائریکٹ کیا ہوگا، جنہوں نے ان کو گائیڈ کیا ہے باقی سارے ڈپلومیٹس کو. میرے خیال میں آمنہ بلوچ صاحبہ جو ہیں انہوں نے تمام جتنے بھی سیکٹریز ہیں میں کہتا ہوں آؤٹ نمبر کر دیا. آؤٹ نمبر کر دیا. ظاہری بات ہے اتنا بڑا ایونٹ سکسیسفلی جو ہے آپ وہ کریں تو. اچھا، اور پھر ایک اور خاتون جس کا نام نہ لیں تو وہ بھی بڑی زیادتی ہوگی، وہ ہے امبرین جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں، جنہوں نے میڈیا جتنے بھی ڈیلیگیٹس آئے ان سب کے لیے اہتمام کیا. ظاہر مبشر ان کی ٹیم میں ہے. میڈیا ہال اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنی اچھی فیسلٹیز دی ہیں. انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایک ایشو تھا جی، ظاہر ہے وہ پورے ملک میں ہی ہے نا. اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وی پی این زیادہ کھلے ہوئے ہیں تو اور زیادہ لوڈ بن جاتا ہے. تو یہ جو 3 خواتین کا میں نے نام لیا، سب سے پہلے آمنہ بلوچ صاحبہ، پھر امبرین صاحبہ، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی اسپوکس پرسن بھی ہیں، اور مبشر بھی ان کا نام، اور پھر سیکرٹری انٹیریئر کا بھی نام نہ لیں تو زیادتی ہے، خرم صاحب. انہوں نے بھی ظاہر ہے وہ یہ لوگ وہ ہیں جو ویزیبل نہیں ہیں، یہ انویزیبل ہی رہ کے. پھر ظاہر ہے کور کمانڈر پنڈی، ان کا بڑا کریڈٹ ہے. تو میرے خیال میں اوور آل اگر دیکھا جائے تمام لوگوں نے، پی ٹی آئی کا بھی بڑا کریڈٹ. دیکھیں نا، انہوں نے احتجاج کی کال دی، اینڈ پہ مؤخر کر دی. دیکھیں نا، یہ وہ معاملہ تھا اور جس پہ تمام لوگ ایک تھے، گورنمنٹ کی جماعتیں بھی. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ ٹاپ کے چند بندے گریں جنہوں نے رول پلے کیا، ان میں میرے خیال میں یہ جو میں نے نام لیے ہیں آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. ہمارا اچھا ایک اور بندے کا نام جس کو اس دن ہم نے بڑی تنقید بھی کی اس کے، اور جائز تنقید کی، وہ چیئرمین سی ڈی ہیں اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن کے سارے ہیں، تو وہ ہے نا. ہاں بالکل. تو میرے خیال میں چیئرمین سی ڈی اے کو آپ باقی ایشوز کے اوپر جی آپ ان کے چیئرمین سی ڈی اے کے اوپر آپ جتنی مرضی ہم تنقید کر لیں، لیکن انہوں نے جو اچھا کام، بالکل جو بیوٹیفیکیشن تھی وہ اس حوالے سے لوگوں نے بڑا انٹرنیشنلی جو ہے وہ لوگ، میں پڑھ رہا تھا خاص طور کے اوپر جو انڈین جرنلسٹ آئے ہوئے تھے تو ان کے جو وہ پوسٹ کر رہے تھے یہ جو سب کچھ وہاں پہ لوگ ان کی جو ہے کافی وہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو روڈس ہیں، پاکستان کا جو انفراسٹرکچر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی غریب ملک کا نہیں ہے. تو وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے اوور آل ایک بڑا ایک اچھا امیج گیا، پازیٹیو امیج گیا. اور میرے خیال میں یہ جتنے لوگوں کے میں نے نام لیے ان کی تمام ٹیمیں ہیں، ان تمام ٹیموں کو آئی تھنک سو کہ دے شوڈ. جی چلیں یہ زیادہ ہو گیا، یہ زیادہ کر دیا ہم نے. تو اس کے اوپر دیکھیں اب ہم اعتراض یا تنقید جو کرتے ہیں وہ بھی ثابت یہ کرتا ہے کہ ہم میرٹ
کم از کم بالکل پوری بالکل کوشش کرتے ہیں. بالکل. تو اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیں, یہ زیادہ اوور ڈو کر رہے ہیں ہاں ہم, لمبی بات تو مجھے یہ بتائیں جو حکومت کی طرف سے حکمت عملی کیا سامنے آ رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ 15 جو ستمبر کو ہوا ان کو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی تھی, ناکام ہو گئے تھے, کیا یہ اس طرح کی تو کوئی صورتحال نہیں بن رہی؟ اچھا فخر, جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی, اس کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں, ہمارے بندے پورے ہیں, اور حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پاس کر لیں گے. میرے خیال میں حکومت کے لیے مشکل اپوزیشن ہے. کا دعویٰ کہ ہم اپنے نمبر بچا لیں گے, ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے ان کو, ان کا دعویٰ یہ ہے. اچھا. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں ہم کر لیں گے. اب مجھے جو نا اندر کی بات پتہ لگ گئی ہے, اور میرے پاس اطلاعات یہی ہے کہ ایک تو نیشنل اسمبلی کے 11 اراکین پی ٹی آئی جو ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں 11, ان میں سے وہ 4-5 کو یوز کریں گے, باقی ریزرو میں رکھتے ہیں کسی موقع پہ, لیکن شاید ان کو بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب پوچھیں کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ریزرو سیٹوں کا ایک معاملہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر پینڈنگ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس میں 23 نشستیں تھیں جو کہ پینڈنگ تھی. 23 میں سے ایک ممبر نیشنل اسمبلی پیپلز پارٹی کے جیتے سندھ سے غالباً, تو اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو ایک نشست مل گئی. سمینہ خالد گرکی غالباً ہے, ان کو نوٹیفائی بھی کر دیا, غالباً انہوں نے حلف بھی لے لیا. سمینہ خالد گرکی تو جیت کے آئی ہے نا میرا خیال ہے. اچھا جی, میرے نہیں علم, لیکن انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک خاتون کو کر دیا ہے, ان کے پاس چلی گئی, شاید وہ نوٹیفائی بھی ہو گئی. تو باقی رہ گئی 22 نشستیں. میری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن اپنا حتمی اجلاس منعقد کر رہا ہے اگلے 24-48 گھنٹوں میں. اچھا. کل سینٹ میں یہ لائیں گے, اور سینٹ سے موسٹ لائکلی یہ ہے کہ یہ منظور کروا لیں گے آئینی ترمیم کل کے دن. میری اطلاعات یہی کہ کل کے دن یہ شاید منظور ہو جائے گی. کون اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں. باہر کی کون سی پارٹیاں دے رہی ہیں؟ ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق کہ سینٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان ان کی سپورٹ کریں گے, اور شاید ایک آدھ اور پارٹی بھی آپ مینگل صاحب کی, شاید بی این پی جو ہے نا شاید ان کے ساتھ جائے. مینگل صاحب کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جائیں, مطلب وہ اگینسٹ دیئر جو ول ہے آف دیئر پارلیمانی لیڈر جو ہے ان کے, یا مینگل صاحب ویسے ہی اوپر سے شو ڈال رہے ہیں. میرے اگین وہی بات ہے, میں مینگل صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. مجھے کسی بڑے ذمہ دار آدمی نے کہا کہ مینگل صاحب کو بھی پتہ ہے ان کے کچھ لوگ جائیں گے, اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا ہے. اور مجھے نہیں پتا اب انڈرسٹینڈنگ ڈائریکٹلی کل جو پارلیمانی لاجز میں جو ہوا یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ہوا ان کے جو, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ووٹ ان کے حق میں پڑ جائے گا, یہ مجھے بتایا گیا بڑے کریڈیبل نے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں نا اس کے اوپر نیشنل اسمبلی میں. نیشنل اسمبلی میں میرے خیال میں گورنمنٹ کے پاس 11 نشستیں تو ہیں, ان کی 11 بندے جو ہیں وہ ان کے ساتھ, مجھے جو بتایا گیا وہ ان کانٹیکٹ ہیں.